عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان حب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے. اس وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا فلاں خاتون ہیں اور ان کی نماز کا ذکر کیا. یعنی یہ کہا کہ فلاں ہیں جن کی نماز کا چرچا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، تم پر اتنا ہی عمل کرنا ضروری ہے جتنے عمل کرنے کی تمہیں طاقت ہے. اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ گے. اور اللہ کی نظر میں دین کا سب سے پسندیدہ عمل وہی ہے جس پر عمل کرنے والا آدمی مسلسل تسلسل کے ساتھ یعنی مداومت کے ساتھ عمل کرے. یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 43 پر موجود ہے اور پچھلے درس میں حدیث نمبر 41 اور حدیث نمبر 42 شامل کی گئی تھی اور ان دونوں حدیثوں سے مستنبط مسائل کو بیان کیا گیا تھا. انہی دونوں حدیثوں کی طرح اس حدیث کا بھی تعلق بہت حد تک حسن اسلام سے ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے. تفصیلات ڈسکرپشن پہ موجود ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. بہر صورت اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوئے. پہلا مسئلہ، حدیث میں جن صحابیہ کا بیان ہے ان کا تعارف اور ان کی خصوصیات. ان کا نام حولہ بنت طویل تھا. دوسرا مسئلہ، گھر پہ کون آتا ہے اور گھر کا آدمی کہاں جاتا ہے. گھر کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کی خبر لے اور پوچھ تاچھ کرے. اگر ہم لوگوں نے ایسا کیا تو ہم اپنے گھروں کو بہت حد تک برائیوں سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ، جو آدمی صحیح نہیں، اس کی شخصیت مشکوک ہے، وہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے یا بہتان باندھتا ہے یا اور دوسری طرح کی برائیاں ہیں، تو ایسے شخص کو اپنے گھروں میں داخل ہونے نہیں دیا جائے. چوتھا مسئلہ، بہت زیادہ نماز پڑھنا یا بہت زیادہ کوئی بھی عبادت کرنا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہر عبادت قرآن حدیث کی روشنی میں قرآن حدیث کے مطابق کی جائے. پانچواں مسئلہ، کسی کی بیجا تعریف سن کر ٹوک دینا اور تعریف کرنے سے روک دینا سنت نبوی ہے. چھٹا مسئلہ، اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو کسی کی بھی تعریف اس کے سامنے کی جا سکتی ہے. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خاتون کی تعریف کرتے ہوئے ان کی کثرت نماز کا ذکر کیا. بلکہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہے یہ عابد اہل المدینہ کہ یہ خاتون مدینہ والوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں. ساتواں مسئلہ، لفظ منہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ڈانٹ پلانا یا سخت لہجہ اپنانا سنت نبوی ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آٹھواں مسئلہ، دین اسلام پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہے، لہٰذا اس میں سختی کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کوئی شخص دین کی آسانیوں پر عمل کرے تو وہ عمل کرتے کرتے متقی بن جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص مبالغہ سے کام لے اور دین کے کاموں میں سختی کرے تو وہ متقی تو نہیں بنے گا لیکن وہ گمراہی کی چپیٹ میں ضرور آ جائے گا. نواں مسئلہ، اعتدال اور میانہ روی کی فضیلت. اگر کوئی آدمی بہت زیادہ عمل کرتا ہے لیکن گیپ کر کے کرتا ہے، کبھی کیا کبھی چھوڑا، تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی تھوڑا ہی عمل کرے لیکن مسلسل کرے، کبھی چھوڑے اور کبھی کرے نہیں بلکہ لگاتار کرے، کنٹینیوٹی کے ساتھ کرے. 10واں مسئلہ، بر وقت مسئلہ کی وضاحت کر دینا سنت نبوی ہے. یہ نہیں کہ بلا وجہ ٹال دیا جائے، جیسا کہ نبی نے خود مسئلے کی وضاحت کر دیا اور ٹوک دیا. لیکن اس کے برخلاف آج کل ہمارے سماج میں کیا ہے کہ علماء مصلحت کے نام پر غلطیوں کو دیکھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کی یہ خاموشی غلطیوں کو، برائیوں کو ہوا دیتی ہے. 11واں مسئلہ، بااثر دعوت کے لیے اور کامیاب داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفسیات کو بھی جانے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات بھی تھے. 12واں مسئلہ، گیپ کر کے زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے
کہ تھوڑا عمل لگاتار کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ نیک عمل کرنا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز تسلسل ہے، دوام ہے، استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ اگر کنٹینیوٹی کے ساتھ بھی زیادہ عمل کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ 13واں مسئلہ صفت ملل، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے اکتاہٹ، اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کا ثابت ہونا۔ اس بارے میں محدثین اور فقہاء کے جو تبصرے ہیں ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلی بات کہ صفت ملل جس کا معنی اکتاہٹ ہوتا ہے یا ابنا ہوتا ہے، یہاں پر جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے جو ثابت مانتے ہیں تو یہ مخلوق کی صفات کی طرح سے نہیں ہے، یعنی مخلوق کی صفت ملل اکتاہٹ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ ہم اس صفت کو صفت کمال مانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی دیگر صفات حسنہ کی طرح اسے اللہ رب العالمین کے شان شان ثابت مانتے ہیں اور بمانہ مانتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کے عیب اور نقائص سے پاک ہے، اور یہاں جو صفت اکتاہٹ کا ذکر ہوا تو یہ صفت اکتاہٹ کا ذکر ہونا یہ مقابلے لفظیہ کے طور پر ہے، جیسے سورہ قاف کے آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور اس سے پہلے کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور ان دونوں کے بیچ موجود چیزوں کو 6 دنوں کے اندر ہی پیدا کر دیا، اور ہمیں تو وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تو تکان تک نہیں چھوا۔ تو یہاں پر مقابلے لفظیہ کے طور پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور طرح طرح کے حربے اپناتے ہیں اسلام کے خلاف اور اللہ رب العالمین کے اصول اور قوانین کے خلاف، تو ان کے مقابلے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ چال چلتے ہیں تو اللہ بھی ایسا کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہاں پر جو مکر کا استعمال ہوا تو یہ مقابلے لفظیہ کے طور پر ہے، نہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے۔ تیسرا مفہوم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، بلکہ تم خود جو کام کرتے ہو بہت زیادہ کرتے ہو تو بہت زیادہ کرنے میں تم اکتا جاؤ گے، یہاں تک کہ کوتاہی کرنے لگو گے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے اکتا جائے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور دوسرے سلف صالحین کے منہج کو سامنے رکھے بغیر قرآن اور حدیث کا صحیح مفہوم متعین کرنا ناممکن کی حد تک مشکل ہے، لہٰذا منہج سلف کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے۔ 14واں مسئلہ، اس امت کے ہر فرد پر اتنا ہی عمل کرنا ضروری ہے جتنا کرنے کی اس سے طاقت ہے، اور اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا رہا لیکن اب بیمار پڑ گیا یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اب نہیں کرنے کے باوجود اسے اللہ تعالیٰ اجر دیتا رہے گا جیسے وہ صحت مندی کی حالت میں کرتا تھا اور وہ اجر پاتا تھا۔ 15واں مسئلہ، اللہ اپنے بندوں پر بے حد احسان کرنے والا ہے کیونکہ اس نے بندوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر رکھی ہیں۔ 16واں مسئلہ، نبی اپنے امتیوں پر بے حد مہربان تھے کیونکہ نبی نے ہمیشہ مشکل کے مقابلے میں آسان طریقہ اپنایا اور اپنی امت کے لیے اسے اسوہ قرار دیا۔ 17واں مسئلہ، نبی ہر ناحیے سے رول ماڈل ہے، یعنی شوہر ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، محسن و مربی ہونے کی حیثیت سے، سماج سیوک اور سماج سدھارک ہونے کی حیثیت سے، یعنی ایک انسان کی زندگی میں جتنے کردار ہو سکتے ہیں ہر کردار میں نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، لہٰذا نبی کی زندگی کی ایک ایک عمل کو کمال کا حرف آخر مانا جائے گا، اور یہی مفہوم ہے حسن اسلام کا، اچھے اسلام کا، اور اسلام کو بہتر